آج میں نے ارادہ کیا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک خواب سناؤں آپ لوگوں کو. آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج تک تو کبھی آپ نے خواب کی بات کی نہیں. ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی. تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں. ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے. جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا. میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دینا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے. لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ. آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو. تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے. دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا. جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے، جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو. تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے. تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں. پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا، وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی. بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے، وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد. یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا. کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا. آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا. فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں.
آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال میں نے یہ اور بھی علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں. ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم نہیں علامے تھے. وہ اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو. جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا، جو ریسرچ ان کی ایک پیج پر ہوتی ہے. جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا، گوگل بھی نہیں تھی. ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتہ چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے، یہ یہاں سے کسی کو بھیجا، چل بھائی ترکی جا، فلاں کتاب نکال تلاش کر، اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں، لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ بھائی وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں، نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق. حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے، چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی. محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہیں ہی نہیں. تو میں نے یہ ان کا میں ایک عرض کر رہا تھا، ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا. مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، 20 بار یا 30 بار اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو. اور اس درس میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا. اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا، جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن، تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے. مثالیں تو اپنی دے گے نا، لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں. 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. پھر انہی لیکچرز کی کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں. انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو تفسیر لیکچر نمبر 1، تفسیر لیکچر نمبر 2، تفسیر لیکچر نمبر 3، ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے، تو بہت ہو گئے ہیں. تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں، مطلب کتنے. اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات ایک کام کریں، وہ لیکچر بھی کیا ہیں اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے، دائیں بائیں بالکل بھی نہیں کیا. ٹو دا پوائنٹ، بس قرآن کیا کہہ رہا ہے. باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا، اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے. ایک آیت پہ 6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے. باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے. تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں. ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم، اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ. سمجھتے ہو؟
تو قرآن سیکھو نا, کچھ آگے بڑھو نا. یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں. اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے. ان لیکچرز کو آپ سنیں, میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. رمضان میں ابھی ناغا چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی, ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا. پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے, آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے نا, وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا. تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا, سمجھتے ہو. اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے, وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا. ابے بھائی تو بول آگے, کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے, تو آدمی کو غصہ آتا ہے, بات کر ہمارا ہیڈک ہے, بیل آئیکن پہ کلک. یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا, تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں, سبسکرائب کر لیں, اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی. جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا, بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے, تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار. اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے, دیکھو اڑا اڑی والے دنیا میں بہت ہیں, جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں, اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی فرماتا, حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ. تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے, پیر, منگل اور بدھ کو. اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں عوامی اسٹائل میں ہے, وہ گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے. میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں, وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے, آپ نے ٹانگ اڑا کے, جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ یہ غلط ہوتا ہے نا, وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہیں. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا, تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں, تمیز سے 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں یار, ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے, 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے, اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ 15 لائنوں والوں سے حفظ کیا ہے, میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں 15 لائنوں والا قرآن تلاش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, لاشعور میں آپ کے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ والی آیت یہاں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مفہوم ہے. اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے رہیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے, تو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک قرآن لے لیں 15 والا یا 16 والا. 15 والا لے لیں اس لیے کہ میں نے 15 سے یاد کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آج کل زیادہ وہی چل رہا ہے. اس میں تراویح کا حساب رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے 15 لائنز والے قرآن میں. تو وہ آپ نے لے کے سامنے رکھ لیا, تھوڑا سا ہمت کر لو, کچھ انسان کے بچے بن جاؤ. پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو, عورتیں بھی مرد بھی, کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں, زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا, یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا, میاں ٹائپ کی, آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا, وہ عورت کو مرد
سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی یہ کیوں, میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا, اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں, گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی, حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہے جو اسلام میں ہے. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا, وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہے جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی, شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں, ویمن رائٹس ہیں, کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں, اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو, کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سامنے؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت, بولو نا, نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے, تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے, تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں. اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ, بہت ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا, اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ, شوہر کی اطاعت عورت پر, آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, منہ سے بول لیں, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے, دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دی. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے, جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں, یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات, بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں, ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے, شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں, خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں, جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی, بولو نا, لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں, وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو 2-4 باتیں کر کے 1-2 باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا, یہ بنانا ہے, وہ بننا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ, نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے.
بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, آٹھواں ہو, چھٹا ہو, دسواں ہو, نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا, اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے, واجب ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے, آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ, وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں, میری تنخواہ اتنی, اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل, کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا, تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار, درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو, اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر کی. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر. اب آپ مانیں اس کی بات. نہیں جی, پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں, جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کس کے ہیں, میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا, وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد. فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے. میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا, پکڑنے والا کون ہے آخرت میں؟ وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا. یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو. اس تکلف کی ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹو دیکھی ہے. بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں,
اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں.